السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ قومی سیکیورٹی پالیسی کے بعد دہشت گردی کا ایک اور پاکستان پر وار۔ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور میں لوہاری گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا، جہاں 3 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے دوپہر 1:40 کے قریب یہ دھماکہ ہوا۔ پرہجوم جگہ تھی جہاں پر یہ دھماکہ ہوا، لاہور کا جو یہ مقام ہے۔ انارکلی بازار جیسے پرہجوم علاقے میں دھماکہ ہونا واقعی قابل تشویشناک عمل ہے، جبکہ اب بھی اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ اس دھماکے سے جڑی ہوئی کہ پاکستان کی معیشت زبوحالی کا شکار ہے۔ ایک طرف دوسری جانب اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اور اس کے فوری بعد اب لاہور میں، کیونکہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، جس پر بار بار متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر داخلہ نے کہا تھا الرٹ جاری کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر جاری کیا تھا تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں سوئے رہے، کیوں چوکنا نہیں تھے، کیوں اس حوالے سے پہرا نہیں دیا گیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور بالخصوص جس خطے میں پاکستان آباد ہے، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات تھے، مذاکرات ناکام ہوئے، سیز فائر کی معاہدے کی خلاف ورزی کی ٹی ٹی پی نے، اس کے بعد دہشت گردی کارروائی پاکستان میں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس پر ہم آج بات کریں گے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ قدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے جرگے کے ذریعے رابطے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دہشت گردوں کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو کارروائی ہوئی، اس کے بعد یہ لاہور میں پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے، جس میں بچے سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 25 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور اس میں 3-4 افراد کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اس میں جو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری جو وزیر داخلہ بلوچستان، سابق وزیر داخلہ بلوچستان ذوالفقار سرفراز بگٹی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ بی این اے نام کی ایک تنظیم نے لاہور دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ حملہ کرنے والوں کو ناراض بلوچ کہنا چھوڑ دیں، یہ بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں، اور بی این اے نام کی ایک تنظیم نے لاہور دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ دھماکہ جس جگہ ہوا، دھماکے کے بعد ظاہر ہے پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ، ریسکیو ادارے اور فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر پہنچا۔ دھماکے میں 1 عمارت اور 8 موٹر سائیکلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب۔ بہت شکریہ سر، سینئر درجہ کار ہیں آپ، مسلم نون سے آپ کا تعلق ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، سینئر درجہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گا سر۔ لاہور میں لوہاری گیٹ پر ظاہر ہے پرہجوم انارکلی بازار کے ساتھ کا یہ علاقہ ہے، اور اس میں دھماکہ ہونا، اسلام آباد میں پہلے کارروائی ہوئی اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں۔ سر یہ پاکستان میں یہ ایک دم دہشت گردی کے حملے دوبارہ بڑھ گئے ہیں، کیا وجوہات نظر آتی ہیں سر آپ کو؟ دیکھیں، یہ بڑی ایک بد نصیبی ہے ہماری۔ یہ بہت سی قربانیاں دے کے حالات کو بہتر کیا گیا تھا، اور افواج پاکستان کے یوتھ نے بھی قربانیاں دی، پولیس فورسز نے، ہمارے وکلاء، ہمارے بچے، اور ان کی کمر توڑی تھی۔ تو یہ پھر ابھی ریسرجنس ہے اس کی، اور اس کو کنٹرول کرنا تو پھر حکومت کا ہی کام ہے۔ اور لاہور جیسا شہر جہاں اتنی بڑے بازاروں کے اندر تو لوگ اگر محفوظ نہیں ہوں گے تو یہ تو بہت سچویشن ہے۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو بجائے، آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں پولیٹیکل پارٹیاں دستوں گریبان ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ایک الزام دوسرے میں کرپشن کا لگاتا ہے، کوئی ادھر کا لگاتا ہے۔ تو یہ جو ریاستی معاملات ہیں جس میں آپ کی قومی سلامتی ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ کا بگر اکنامک ریوائول ہے، سی پیک ہے، آپ کے نیوکلیئر کی حفاظت ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل سب سے پش ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس کو ضرور ان کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور حکومت ہی کر سکتی ہے، اپوزیشن کے لوگ یا باہر بیٹھے ہوئے تو لوگ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو پرچیز کرنا چاہیے۔ یہ تو پہلے ٹی ٹی پی والوں سے گفتگو کرنے پہ تیار تھے، تو ابھی میرے خیال میں ان کا وہ خراسانی جو ہے وہ قتل ہوا، اور یہ بڑا اچھا ہوا، اور یہ کریڈٹ حکومت کو، افواج پاکستان کو جاتا ہے کہ ہمارا جو ایک ورسٹ اینیمی ہے، خواہ وہ افغانستان کی سرزمین پہ ہوا، وہ ہمارے لیے مفید تھا۔ تو اس لیے یہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، اور یہ وہ جو لوگ جب ان کو سمجھ ہے کہ ابھی ہماری دھرتی تنگ ہو جائے گی افغانستان کے اندر گئی، تو وہ اس طرح کی حرکات کریں گے، لیکن ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا۔ ایک وقت بڑی ہے، ابھی یہ ریمنٹس ہے، اور ان ریمنٹس کو ڈیل کرنے میں بھی ناکام اگر حکومت ہو جائے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
पूरी कौम को मुतहद होकर टेररिज्म का मुकाबला करना है। सर बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरा सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी थ्रेट अलर्ट तो था, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शायद इतना ज्यादा कुछ सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से मौका मिल गया दहशत गर्दों का ये वार करने का। या देखिए, वो जो थ्रेट अलर्ट है वो तो इम्पोर्टेंट जगहों के ऊपर होता है। पूरे मुल्क के अंदर, हर गली में, हर बाजार के अंदर, हर स्कूल में, आगे पीछे, ये तो इस पे पब्लिक का अपना ताउन भी बड़ा जरूरी है। और ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो टेररिस्ट, वो टाइम को और जगह का अपना इंतखाब इनिशिएटिव उनके पास होता है। बट इवन देन आई थिंक गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा उस वक्त सीरियस ना हो जब धमाका हो जाए, हो जाए जब ये शुरू में ही आगे पीछे मूवमेंट हो रहे हैं, बॉर्डर से निकल के यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। तो इसलिए जो रास्ते में आपकी चेक पोस्ट है, जो आपकी सिक्योरिटी, जो गैजेट्स लगे हुए हैं, जहाँ कहीं कैमरे लगे हुए हैं, उसमें करके तो ये वारदात होने से पहले हमें ये पकड़ना चाहिए। हुकूमतों का काम यही होता है। अच्छा सर, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। और इसमें अगर हम चलें, टीटीपी की जो बात हो रही है, टीटीपी के साथ अब कलअदम टीटीपी के साथ जिरगे के जरिए भी राब्ते की खबरें तो हैं, लेकिन क्या आप क्या कहेंगे, क्या आप भी पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों के ठिकाने आपको लगता है सर मौजूद है, अफगान तालिबान की हुकूमत वहां आने के बावजूद भी? या जी श्योरली तो है ना। देखें, अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की हुई है टेररिज्म के अंदर, बिल्कुल। और वहां दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर तरह का मकरू चेहरा जो है वहां छुपा है। पाकिस्तान के अंदर से भी जो लोग सलामती के खिलाफ है या हिंदुस्तान की साइड लेते रहते हैं, वहां से भी बहुत से लोग वहां गए हुए हैं। तो इसलिए, और अभी अफगानिस्तान में तालिबान का लेकिन डिफिकल्ट एरिया है, वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं कि वो अच्छा सर, आप साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर क्या कहेंगे खासतौर पर कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है 74 साल में पहली बार हमने देखा कि कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी गई, और उसके फौरी बाद हमने देखा इस्लामाबाद, और अब ये लाहौर में इस तरह का धमाका होना। देखें, ये बात ये है कि ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है, खास तौर पे कि अब जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत आ गई है और उसके बाद वहाँ पर अमन कायम हो जाएगा, इंडिया का वहाँ रॉ का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, वो भी खत्म हो गया। लेकिन फिर ये जिस तरीके से स्टार्ट हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तहरीक तालिबान जो है वो अफगान तालिबान के साथ उनका एक लिंकेज है, और पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त जितना भी प्रेशर डालना पड़े अफगान हुकूमत के ऊपर कि आप तहरीक तालिबान और जो आपने अल्फाज कहे थे कि हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उनको वहां से निकालें, उनको इसी से मना करें। और अगर वो उनको वहां से निकालते हैं तो उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं, ना वो ऊपर इस पर वो सेंट्रेलेशन कंटिन्यू जा सके, ना ईरान आने देगा। तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तरफ हमारी मुसल्लह फौज तैयार बैठी है इनको मारने के लिए। 4-5 हजार लोग रह गए हैं, और वो भी इस वक्त बिल्कुल कमजोर हो चुके हुए हैं। इनको रॉ की वो मदद नहीं जो पहले होती थी, ना उनको फंडिंग मिल रही है, ना उनको वेपन एमुनिशन मिल रहा है। तो इस वक्त वो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए हुकूमत में प्रेशर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे से मुज़ाकरात कर लें, हमारी मर्जी के बात मान लें, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई भी चैलेंज करे उसको कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, और यही मेरा नुक्ता नज़र इस वक्त यही है कि इनके खिलाफ हमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के जो फैसला था वो किसी हद तक उससे इख्तलाफ करते हैं आपके, नहीं होने चाहिए थे मुज़ाकरात इनसे, लेकिन उनको संभलने का मौका मिल गया उसकी वजह से? देखिए, हमने उनको बिल्कुल 1 महीने का मौका दिया, मुज़ाकरात किए, लेकिन वो हमारी टर्म्स पर नहीं आए हैं। इस वक्त अफगान तालिबान की हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, उनकी हुकूमत कमजोर है। ये मौका है कि हम जो कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक किस्म हम सफीर बने हुए हैं, दुनिया को बता रहे हैं पाकिस्तान की मदद करें, वहां पर उनको इकोनॉमिक एड दें, सब कुछ। तो फिर अफगान तालिबान की भी जिम्मेदारी है। इस वक्त जब वो कमजोर है, हमें प्रेशर डालना चाहिए कि किसी तरीके से भी तहरीक तालिबान के तमाम लीडर्स को वहां से निकाले जो कुनार नगर में बैठे हैं। अच्छा और जो ही पाकिस्तान में आएंगे उनको हम मारेंगे।
سر ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اور اسٹڈیز کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 2021 کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے جو 207 حملے ہوئے جو 2020 کے مقابلے میں 42% زیادہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گریجولی تعداد بڑھ رہی ہے, دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ آپ ایک طرف تو ہم تو اس پر امید تھے کہ افغان طالبان آ گئے ہیں, ان کی حکومت وہاں آ گئی یا پیس ہوگا اس خطے میں, لیکن سر تعداد کیوں بڑھ رہی ہے پھر دہشت گردی کے واقعات کی؟ بات اس لیے بڑھ رہی ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے 30 لاکھ افغان وہاں پر افغانیز ہیں پاکستان میں, کوئٹہ میں کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ چھپ کے اگر بات کرتے ہیں کہاں تک حکومت پاکستان کرے گی. دہشت گردی کو آپ ٹوٹل کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے, لیکن ہماری جو کوتاہیاں وہی ہیں کہ اگر آپ نے لاہور کو سیف سٹی بنایا ہے, آپ نے کراچی کو بنایا ہے, شام کو بنایا, پھر آپ کو جہاں سے یہ موٹر سائیکل آیا, جہاں سے یہ پیدل اتر کے بندہ جو سوچ آپ کے گیا, کس گھر میں گیا, کس گلی میں گیا, یہ پورا ایک کوریج ہونا چاہیے, انٹرلنک کیمرے ہونے چاہیے تاکہ ادھر ہی پکڑ لیں. جب آپ 2-3 ایسے لوگوں کو پکڑیں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. ہم ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, پراپر اپنا کام نہیں کرتے ہیں اور پھر اپنے عوام کا نقصان کرتے ہیں. آئی تھنک اس کے لیے پولیس کو, انٹیلیجنسز کو اور جو یہ سیف سٹی کا جن کا پلان ہے اس کو اتنا انٹیگریٹڈ کریں کہ تمام گلیوں سے لنکیج ہو کہ کون سی گاڑی کہاں سے آئی, کدھر کو بھاگی, کون سی گلی میں گئی, کون سے گھر میں گراج میں گئی. یہ اگر ہم کر لیں گے تو میرے خیال میں یہ ہمارے بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت ضروری ہے پاکستان حکومت افغان طالبان تک دباؤ ڈالے. جب وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اکنامکلی وائبل ہو جائیں گے, ان کو دنیا کی سپورٹ مل جائے گی, پھر وہ ہماری بات اس طرح نہیں مانیں گے. آج وہ ہمارے سان بند ہے جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے اس وقت ہمیں ٹی ٹی پی کو پریشر ڈالیں کہ نکلیں وہاں سے, اور ہماری فوج مسلح فوج تیار ہے, ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, دے آر فلی ٹرینڈ. ان کو موقع ملنا چاہیے جو اس موقع کی تلاش میں بیٹھے. اچھا سر, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کے تھینک فل ہیں, لیکن دوسری طرف وہ ظاہر ہے پھر ماضی کی بات آ جائے گی کہ پاکستان 2001 کی بات ہے, مشرف کے دور میں ان کا ساتھ ہم نے دیا, تو وہ شاید ابھی بھی ذہن میں ہے ان کے, کچھ اس طرح کے ہارڈ کور ہیں وہاں ابھی بھی. لیکن آج کا یہ واقعہ جو ہوا اس میں سابق وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر بی این اے نامی ایک تنظیم ہے, انہوں نے بھی ذمہ داری قبول کی. کیونکہ دیکھیں اس طرح کے کوئی بھی دہشت گردی کے پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا جو ذہن جاتا ہے ازلی دشمن بھارت, جس سے کوئی بعید نہیں ہے, وہ بالکل ان دہشت گرد کارروائیوں ملوث رہا ہمیشہ سے ہی, تو پہلے تو اس طرف جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں بی این اے اور اس طرح کی بلوچستان میں اور ادھر جو چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں, ان کے حوالے سے بھی سر کوئی اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے. دیکھیں بی ایل اے ہے, یہ جتنے وہاں پر آرگنائزیشن ہے جو 1-2% ہیں, باقی ہمارے بلوچ بھائی بہت ہی پیٹریوٹ ہیں, محب وطن ہیں, اور بہت لوگ پہاڑوں سے اتر بھی آئے ہیں. اب یہاں بھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پر خاصی توجہ دیں, خصوصی توجہ دیں. وہاں پر سوشل اکنامیکل پرابلم جو ہیں, جو غربت ہے, اس کو ختم کریں, لوگوں کو جاب دیں, ان کو روزگار دیں, ان کو وہاں پر اگر ان کے پاس اور کچھ تو اگر جہاں ٹیوب ویل لگ سکتا ہے ٹیوب ویل لگائیں تاکہ وہ ذمہ داری کریں. اگر وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں تو کچھ ان کو کیا فرق پڑتا ہے, اگر 10-15 ارب روپے خرچ کیے ملک کے ایک صوبے کی بھلائی کے لیے, ان کو 40-50 بھیڑ بکریاں دے دیں. چلو جب مصروف ہو جاتے ہیں, پیسہ آنے لگ جاتا ہے, تو ان چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں. ابھی بھی انڈین را کے وہاں کانٹیکٹس ہیں, فنڈ منی لانڈرنگ کرنا کتنا مشکل ہے, وہ تو بہت ٹرین ہے اس معاملے کے لیے. تو یہ اب اگر ٹی ٹی پی کو پکڑا وہاں سے مشکل ہو گیا, طالبان نے دبایا, اب یہ شروع ہو گئے ہیں, تو یہ اب آپ کو 3-4 پرونگ اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے کہ بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی, کوئٹہ میں بھی, جہاں پر بھی ہیں, اور ہر شہر کے اندر آپ کی سیفٹیز ہونی چاہیے تاکہ یہاں پر کریں. یاد رکھیں انٹیلیجنسی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے سلیپر نیٹ اور نیٹ ورک کو پہلے سے بس کر دیتے ہیں, کوئی آپریشن نہ کر سکے, لیکن اکا دکا نکل جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں حکومت کو ایک اپنی نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو آئندہ کے لیے ایسے انسیڈنٹ نہ ہو. اچھا جنرل صاحب, لیک آف سیکیورٹی تو ہے نا یہ, کیونکہ جب ہم اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ اس پہ بات بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ بہت سارے ہیں جو کمپلیٹ ہی نہیں کر سکے ہم لوگ, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہ اچھی بات ہے کہ 74 سال بعد ہی صحیح ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو بنی پاکستان میں. جی جنرل عبدالقیوم صاحب. اچھا حارث نواز صاحب, ایک سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر. انہوں نے کہا جی خاموش مفاہمت ہو چکی ہے افغان طالبان اور امریکہ میں, آپ دیکھیے گا کہ یہ دونوں مل کر یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کچھ آپ کو کام ہوتا نظر آئے.
دیکھیں افغان طالبان جو ہیں وہ بہت ہی ایک نڈر اور اچھی وہ قوم ہے. وہ کبھی بھی کسی سے بارگین اس طرح کی نہیں کریں گے اپنی قومی سلامتی کے اوپر. 40 سال سے انہوں نے لڑائی کی ہے, 40 سال میں انہوں نے امریکہ کو شکست فائٹ کی ہے اور وہاں سے بھاگے ہیں. وہ اپنے ملک کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ ان کے بلڈ کے اندر ہے. وہ فورن ایلیمنٹ سے نہیں کبھی اس طرح کی کنڈیشن میں لے کر آئیں گے. صرف یہ کہ ہمارے اور افغان طالبان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے, ہماری مدد چاہیے. جو پاکستان حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, ان کو کر رہی ہے. آئی ایم شور ساتھ اگر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک دو دن میں جانے والے ہیں افغانستان, وہاں جا کر ان کو بتائیں اور ساتھ ہمارے کوئی رسپانسبل سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی جائیں, بتائیں کہ کون سے ٹارگیٹ کہاں پر ہیں, وہ کیا پرابلم پاکستان میں کر رہے ہیں, تاکہ اس کے اوپر ایکشن کیا جائے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ افغان طالبان کو, افغان حکومت کو یہ نیٹو کی, امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو فنڈ دیں, ان کو فائنینشلی وائبل کریں, ان کی حکومت کو مستحکم کریں, تاکہ پھر وہ جو ٹیررسٹ گروپ وہاں چھپے ہوئے ہیں جس میں القاعدہ ہے, پھر یہ داعش ہے, پھر TTP ہے, پھر اگر آپ نے دیکھو تو ایسٹ اسلامک موومنٹ ہے ترکستان کی, جو چائنا کے خلاف جاتے ہیں, وہ یہ سب کو ختم کریں. جو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی, تو اب یہ وقت ہے ان کو کرنے کے لیے. اس سے ان کی کریڈیبلٹی بڑھے گی اور پھر ان کو اور دنیا کی کاموں کی ایڈ بھی ملنے لگ جائے گی. کیونکہ سر امریکہ نے تو ابھی ایڈ شروع کر دی ہے, وہ NGOs کے تحت کرے, ڈائریکٹ پیسہ نہیں دے رہا وہ افغان طالبان کو ظاہر ہے, لیکن امداد کسی حد تک شروع کر دی انہوں نے. دیکھیں یہ جو ہے نا علی, یہ امداد ہے صرف یہ جو ان کو مدد دے رہے ہیں غریب لوگوں کو, وہاں پر جو NGOs ان کے کام کریں گے وہ آ کے کریں گے. $300 ملین از اے پینٹ. بیسیکلی ان کا جو تباہ سسٹم ہوا وہ بینکنگ نظام ہوا ہے. بینک کو انہوں نے جو سسٹم ہے وہاں پر پیسہ نہیں آ رہا, لوگ باہر سے ان کے رشتہ دار ان کو پیسے بھیج رہے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ان کا یہ کام ہے کہ بینکنگ سسٹم کو ریوائیو کریں, تاکہ جب بینک میں آئے گا پیسہ آئے گا, وہاں سے نکلے گا, لوگوں کو جو پیسے پھنسے ہیں وہ ہوگا, تو پھر بات بنے گی. یہ سب سے ہم ہے جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ پرابلم ہو. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا. عدیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, PTI کے سینئر رہنما, ممبر ہیں صوبائی اسمبلی. عدیل بہت شکریہ. آج کا جو واقعہ پہلے تو میں چاہوں گا اس پر کیا کہیں گے. لاہور میں لوہاری گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا, 3 افراد بچے سمیت جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج کا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اس سے پہلے کوئٹہ میں بھی ہمیں سننے میں آیا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے. اور پاکستان جو ہے یہ میرے خیال سے کوئی 2 دہائیاں ہمیں ہو گئی ہیں کہ اس طرح کے جو پاکستان پہلے تو خیر حالات بہت خراب تھے. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری افواج پاکستان نے قربانیاں دی, اس قوم نے قربانیاں دی, پولیس فورسز نے, دیگر سیکیورٹی اداروں نے, اور یہ جو حالات ہیں یہ قابو کیے اور بہتر ہوئے. لیکن چونکہ افغانستان میں جو ایوالونگ سچویشن ہے آفٹر جو وڈرال ہے US کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں پلیئرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. دنیا بھر کے ممالک کی پراکسیز جو ہیں وہ وہاں انوالوڈ ہیں, وہاں داعش بھی ہے, وہاں اور بھی جو آپ دنیا جہان کے تمام ایجنسیز کام کری. اچھا نہیں, اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا اس میں عدیل کہ جو واقعہ ہوا لاہور کا, ظاہر ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور تھریڈ الرٹ بھی تھا جاری, لیکن چلیں کوتاہی ہوتی ہے. اچھا یہ جو کوتاہی ہوئی اس میں ظاہر جانے گئی ہیں. اس میں مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ عمران خان میں کسی بحران کو حل کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہونا, وہ کہہ رہی ہیں ان کی اہلیت پہ سوال اٹھتے ہیں, ان میں اہلیت نہیں ہے کس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے یا کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکے. دیکھیں مریم نواز تو ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے, اور وہ عدالت سے اپنے اس والد کی تیمارداری کے اوپر بیل پر ہیں جو والد پاکستان میں ہے ہی نہیں, بھاگے ہوئے اس ملک سے. اور جو ہمارے میرے خیال سے ان کو کوٹ کرنا یا ان کے بیانات کو کوئی امپورٹنس دینا, کنوکٹڈ کرمنلز کے بیانات کو کوٹ کر کے ان کو امپورٹنس دینا, میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, تو میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کروں گا. اسے جیل میں ہونا چاہیے تھا, بٹ ضمانت پہ ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن
ایک ظاہر سیاسی جماعت کی شرم نائب صدر میں ہو تو وہ چپ کر کے کہیں بیٹھا رہے، لیکن اچھا اس پہ عدیل کیا کہیں گے؟ یہ جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2021 کے دوران پاکستان میں جو 207 حملے ہوئے 2020 کے مقابلے میں یہ 42% زیادہ ہیں، اور 2020 کے مقابلے میں 52% زیادہ حملے 2021 میں ہوئے ہیں۔ اس میں میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سالوں میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، تو کہاں ہم سے غلطی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے قابو نہیں پا سک رہے ہم لوگ؟ دیکھیں، میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ افغانستان کی جو ایوالونگ سچویشن ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور افغانستان میں خود بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا تھا، اور یہی جو سچویشن تھی اسی کا خدشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے دن سے، جب سے یو ایس وڈرال کا یہ چل رہا ہے، پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پاکستان پر آنا ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے اگر ٹیکل نہیں کیا گیا اس سچویشن کو تو صرف پاکستان نہیں، آس پاس کے دیگر ممالک جو ہیں ان خطے کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے۔ اور میرے خیال سے آپ نے جس طرح عرض کیا کہ تھریٹ الرٹس بالکل ہوتے ہیں، لیکن وہ جنرل تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں، اسپیسیفک جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر اسپیسیفک تھریٹ الرٹ ہو اور پھر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو پھر تو وہ کوتاہی سمجھی جاتی ہے، بٹ تمام تر میجرز لینے کے باوجود چونکہ ایک جنرلائزڈ قسم کی الرٹ ہوتی ہے تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ٹارگٹ کون سا ہے، کہاں پہ یہ ہونے والا ہے، خدا نخواستہ۔ اور میرے خیال سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئٹہ میں بھی بم بلاسٹ کی جو خبریں آئیں اور پھر یہ لاہور میں بھی ہوا تو دس رائز میں تو اس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں بالکل جو افغانستان کی ایوالونگ سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اسٹیبلٹی لے کر آئے۔ ابھی میں سن رہا تھا آپ کے ہاں جو گیسٹ بات کر رہے تھے کہ افغانستان کو جب تک اسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر ان کی مالی امداد نہیں کی جائے گی، وہاں کی حکومت کی جو کیپیسٹی ہے اس کی بلڈنگ کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا، اور وہاں کی کیپیسٹی بلڈنگ بغیر فائنینشیل مدد کے جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ فور فرنٹ پر ہے افغانستان کی مدد کے لیے بھی، افغانستان کے سے جو یو ایس وڈرال ہے اس میں بھی مدد کی، اس کے بعد حالات کو اسٹیبلائز کرنے میں، دنیا کو اس طرف متوجہ کرنے میں کہ افغانستان کے لیے او آئی سی کی کانفرنس بھی پاکستان نے بلائی، اور بہت جو ہے وہ اس میں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یہ ٹیکل ہو اور ہم مزید ڈی اسٹیبلائزیشن سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اچھا ظاہر ہے عدیل، ظاہر ہے اصلی دشمن ہمارا ساتھ ہے، بھارت ہمارے اور راؤ کے ظاہر رہتا ہے، کبھی انوالومنٹ افغانستان میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی شواہد موجود ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، اور ظاہر پاکستان کے اس خطے میں جس میں موجود ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اس طرح کے شہروں میں نظام قائم کیا جائے، سیف سٹی پروجیکٹس قائم کیے جائیں اور ان کو کمپلیٹ بھی کیا جائے، اور کیمروں کا ایک جال ہو، نظام ہو جس سے پتہ تو چلے کون کہاں سے آیا، موٹر سائیکل سوار ایک سے شروع ہوتا ہے جناب ایک شہر سے اور دوسرے صوبے تک پہنچ جاتا ہے، کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ سیف سٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہونے چاہیے، اور ہر طرح کی اس سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں اور ٹریس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ میرے خیال سے لاہور تو خوش قسمت شہر ہے، وہاں پہ میرے ایک سیف سٹی کا منظم قسم کا ایک وہ موجود ہے، شواہد شریف صاحب نے کیا ہوا ہے، ہاں نظام وہاں پہ موجود ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ اگر بہتر کرنے کی کہیں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ دیگر شہروں میں بھی ہونا چاہیے۔ کراچی میں بھی پچھلے 10 سال سے ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ بجٹ کے اندر ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے، بٹ ابھی تک یہاں ہو نہیں سکا، اور دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کے ہر جگہ سیف سٹی کے پروجیکٹس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، اور حکومت کو اس پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ حکومت کی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ چھوٹا سا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، بڑا واقعہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج لاہور میں لوہاری گیٹ کے قریب دھماکہ ہوا، بچے سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، 25 سے زائد زخمی ہیں، اور کیا کیا اس میں کون کون انوالو ہو سکتا ہے، کون سے ممالک، کون سی تنظیمیں، کون سی ایجنسیز، یہی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، کیونکہ قومی پالیسی پاکستان کی جب سے تشکیل ہوئی ہے، پہلا اسلام آباد میں واقعہ اور دوسرا اب لاہور میں تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا، اس کے باوجود بھی واقعہ ہوا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں لاہور لوہاری گیٹ کے قریب بم دھماکے کی، جس میں 3 افراد ایک بچے سمیت جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 25 سے زائد زخمی ہیں۔
بظاہر لگتا یہی ہے کہ دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا، ڈی آئی جی آپریشن کا یہ کہنا ہے۔ عدیل کیا کہیں گے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو معیشت کے بار بار بات جو کی جاتی ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور معاشی طور پر پاکستان کو جتنا آگے اس وقت ہونا چاہیے تھا نہیں ہے، پھر اس طرح کی دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو مزید ظاہر پیچھے چلا جاتا ہے پاکستان، تو اس حوالے سے کچھ اسٹریٹجی بنا رہی ہے گورنمنٹ؟ حکومت جو ہے وہ ایک پراپر منظم پراپر اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا کے چل رہی ہے، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی بنی اس میں خاص طور پر جو ہے وہ فائنینشیل سیکیورٹی کو اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا اس میں احاطہ کیا گیا اور ایک مربوط قسم کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ بنی۔ تو حکومت کو ادراک ہے، ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور معاشی میدان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت خوشخبریاں جو ہے وہ آ رہی ہیں باوجود کووڈ کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں متاثر ہوئیں، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 3 ان ملکوں میں ہے کہ جو کہ بہتر انداز سے اس کووڈ کے وبا سے نکلا اور معیشت کو بھی کم سے کم نقصان جو ہے وہ پہنچایا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ فگرز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری جو معاشی گروتھ ہے جو کہ 5.37% پہ جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں۔ 5.3 تو اگر 5.37 میں نے ابھی ریسنٹ آج فگرز دیکھی کہ جو 5.37 کی گروتھ جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے، اس میں اگر آپ ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر دیکھیں تو وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے ہمارا۔ اگر آپ انڈسٹریل سیکٹر دیکھیں تو ہر چیز کی، چاہے وہ آٹو موبائل کی سیل ہو، چاہے موٹر سائیکلز کی ہو، چاہے ایگریکلچرل جو پروڈکٹس ہیں، ٹریکٹرز ہیں اور دیگر چیزیں، ان کی سیل آپ دیکھ لیں وہ بھی ریکارڈ سیلز ہیں۔ ہمارے جو 5 کراپس ہیں وہ بھی ملک میں سب سے ریکارڈ ہائیسٹ ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ ہمارے دیگر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تباہ برباد ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان بہتری کے راستے پہ گامزن ہے۔ دنیا چونکہ متاثر ہوئی ہے کووڈ کے بعد ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کی وجہ سے، جو مہنگائی ہوئی ہے، ریکارڈ مہنگائی برطانیہ میں ہوئی ہے، ریکارڈ مہنگائی امریکہ میں ہوئی ہے، ریکارڈ مہنگائی جرمنی میں ہوئی، چائنا میں ریکارڈ ٹوٹے مہنگائی کے، پاکستان میں بھی آبویسلی امپیکٹ آیا۔ پاکستان میں بھی پھر ظاہر ہے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے، مان رہے ہیں نا آپ اس کو بھی؟ قیمتیں جو ہیں وہ دنیا میں بڑھی ہیں، فوڈ پروڈکٹس کی قیمتیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمارا کووڈ کی وجہ سے صرف جو ویکسینز کی جو امپورٹ بل ہے وہ بھی ہمارا آپ دیکھیں کہ $2 بلین سے اوپر گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر امپورٹس ہیں ہماری وہ اوپر گئی ہیں صرف اور صرف اس کووڈ کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا وہ اس میں آیا ہے فرق جو یہ جو بات کر رہے ہیں عادل، بالکل آپ یہ ظاہر ہے آپ کے لیڈر عمران خان صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں، مستقبل صاحب آپ نے بھی۔ عبداللہ گل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے کوئکلی تھوڑا سا لاہور بم دھماکہ اور اس کے مضمرات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو عدلی دشمن ہندوستان موجود ہے، پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات آپ کے ختم ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قومی پالیسی بنی اور اس کے فوری بعد پہلے اسلام آباد اور اب لاہور میں اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دیکھیں یہ جو گروتھ ریٹ ہے 3.2 ایسٹیمیٹڈ ہے، میں سن رہا تھا بات اور میں اس میں ان سے اختلاف رائے نہیں رکھوں گا، لیکن بہرحال جو بات انہوں نے کہی میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہم سب اتنا بہتری چاہتے ہیں تو عام آدمی جو ہے وہ خودکشیوں پر کیوں مجبور ہو رہا ہے، کیوں لوگ اپنے بچے کھڑے ہو کے 50,000 ہزار روپے کے بیچ رہے ہیں۔ مطلب تھوڑا سا ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کا، عام آدمی کا خیال کرنا چاہیے۔ لوگ پس گئے ہیں جی، فار گاڈ سیک۔ ابھی تو آپ کا جو صرف امیر طبقہ اور جو بالکل انتہائی غریب طبقہ ہے وہ رہ گیا ہے، باقی جو درمیان کے جو سفید پوش لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ کلاس ہی ختم ہو گئی جی، بالکل وہ کلاس ہی ختم ہو گئی۔ آپ خود دیکھیں نا، مڈل کلاس گھرانے سے میرے خیال میں آپ کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کے کیسے جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو حقیقت نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو صرف اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو سیکیورٹی پالیسی ہے جو بنائی گئی، کیا ماضی کے اندر سیکیورٹی پالیسی کبھی بھی نہیں بنی تھی؟ کیا ماضی کے اندر جو ہے وہ یحییٰ خان کے دور میں بھی تو سیکیورٹی پالیسی تھی نا؟ پھر ملک کا کیا بنا تھا؟
फिर इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, फिर उसके बाद आपने अमेरिका के आगे जो है वो लेट गए थे, और उसके बाद आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। देखें, अल्लाह करे कि हमारी ये सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बेहतर हो, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ये तमाम करके मकसद क्या हासिल करना चाह रहा है। पाकिस्तान को एक तो दुनिया की नजरों में ये बताना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है और यहाँ इक्तसादी जो मामलात हैं उनको उभारना नहीं चाहिए, और वो चाइना को भी ये पैगाम दे रहा है। दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान के अंदर एक तो हम ओवरनाइट आपने फैसला किया, आपको याद है मैंने आप ही के प्रोग्राम में मुखालफत की थी कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और आज वो मेरी बात सही साबित हुई कि मुज़ाकरात अगर हमने किए और कौमी जो उसमें आरा थी उसको शामिल किए बगैर ओवरनाइट एक रात में फैसला कर लिया, तो नतीजा क्या निकला। देखें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, चाहे वो कश्मीर के मामले के बाद हो, चाहे वो कोविड के ऊपर हो, क्या हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो कोई ज्वाइंट बैठना का मुनासिब समझा इस सारे मामले पे अपोजिशन के साथ, दीगर लोगों के साथ जो है वो क्या इसके अंदर कौमी इत्तफाक़ी राय से ये मामलात हो रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। क्या वजूहात हैं, हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हमारी तमाम तर जो मेरे ख्याल में फोकस है वो एक हमारी जो पार्टी के अंदर, हुकूमती पार्टी के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने में लगी हुई है, और साथ ही साथ जो है वो अपना इत्तेहाद कायम करने में रखी हुई है, और तमाम सियासत के ऊपर फोकस है, न कि जो पाकिस्तान को एक मुश्किल तरीन जो सूरत हाल है जिसमें सिक्योरिटी जो है वो नंबर 1 इशू है। बेहतरीन ये पॉइंट है आपका, बिल्कुल कि हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं जी, हुकूमती वुज़रा आते हैं सामने कि जी 4 लोग थे वो मिलकर आए किसी से, और वो जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी फलां के 4 लोग गए थे, वो मिलने गए थे। ये यानी कि ये इस मौज़ूआत पर सारा दिन सारी रात बहस होती है, आम जो पब्लिक के अब मसाइल हैं उस पर बात करने को भी कोई तैयार नहीं। देखिए ना, अभी थ्रेट अलर्ट जारी कर देना, मुझे बताएं क्या ईदैन के ऊपर, क्रिसमस पे या किसी और ऐसे त्योहार के ऊपर क्या हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट 4-5 बड़े बड़े शहरों को जो है वो नहीं जारी कर दिए जाते? बताएं ना मुझे कि उसके पीछे वजूहात क्या है, कहां से उनको इन्फॉर्मेशन आई, किस तरह इन्फॉर्मेशन आई, किसने इन्फॉर्मेशन दी, और अगर सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिए गए तो फिर अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तो पकड़े क्यों नहीं गए लोग? मसला तो ये है। आप ये इस तरीके से बस एक परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स जारी कर देना, ये मेरे ख्याल में इस रविश को अब खत्म होना चाहिए। हमें जो है वो मजबूत और जामे किस्म की हिकमत अमली और जामे इंफॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। तीसरी बात जो है वो हुकूमती, आप जरा देख लें, आप चाहे वो सानिया मरी हो या कोई और हो, मैंने आपको याद है सानिया मरी पे कहा था कि आप देख लेना किसी सियासतदान या किसी हुक्मरान को सजा नहीं मिलेगी। वही नतीजा हुआ कि वही हुआ कि वो जो कमिश्नर, डीसी और एसी जो है उनको सजा मिल गई। और ये रविश अगर आपने रखनी है तो फिर आपने कर लिया, फिर पाकिस्तान इंसाफ तो नहीं हुआ, अब इंसाफ तो नहीं हुआ सर। फिर ये तो देखिए वही बात होगी जो आप जो कह भी रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि जो असल जिम्मेदारान हैं, देखिए मॉडल टाउन की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा मांगा करते थे, उस जमाने के वज़ीर आज़म से मांगते थे। आज सिर्फ सानिया मरी की हम बात करते हैं तो वो असिस्टेंट कमिश्नर तक महदूद रह जाती है। आदिल, ये तो जाहिर है फिर वो इंसाफ का दोहरा मयार हो गया ना कि आप किसी और के लिए जब होते हैं तो आपकी हुकूमत नहीं होती तो कुछ और बात करते हैं, आपकी गवर्नमेंट में अगर कोई सानिया हो जाए तो फिर आप कहते हैं जी जो वहाँ मौजूद थे वही जिम्मेदार है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कभी सानेहात जो हैं वो इस मुल्क में कुदरती आफात बहुत आई हैं और उस पर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना उसके ऊपर कोई कमेटी बनी। कमेटी बनती तो उसकी रिपोर्ट गायब हो जाती है, अरसा दराज तक सालों तक रिपोर्ट जो है मंजर आम पे नहीं आती थी। अब कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ इस दफ़ा कि उसके ऊपर जो मरी का इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक कमेटी बनी, फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट आई, उसकी सिफारिशात पर अमल दरामद जो है वो हुआ। मरी को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का हुआ, 3 उसमें थाने बनाने का, उनकी सड़कें तामीर करने का, 3 बड़े प्लाजे बनाने की मंजूरी देने का, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को करने का, ठीक है, प्रॉपर किस्म की एक जामे वहाँ पे एक्शंस जो है वो आपको नजर आए हुकूमत की तरफ से। तो मेरे ख्याल से जहाँ क्रेडिट देना चाहिए वहाँ क्रेडिट देना जरूरी है, जरूर आपको देना चाहिए, इसमें बुखल और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ साथ सानिया मरी वाले दिन ही आपको एक खबर आई सिंध से, सिंध के शहर टंडो मोहम्मद खान में 17 लोग मर गए कच्ची शराब पीने से। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था, सिंध के अंदर जो है वो आपको हर दफा हर साल तकरीबन जो है वो ये खबर आती है कि 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। सिंध की असेंबली में वजीर आला सिंध के खड़े होकर कहते हैं कि जो कच्ची शराब पीने से लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करें। तो मतलब यहाँ पे एक तरफ आप देखें कि वहाँ ना उस इंसिडेंट को कोई उठाता है, ना उस पर कोई कमेटी बनती है, ना कोई रिपोर्ट आती है, ना कोई एक्शंस होते हैं।
دوسری طرف ثانیہ مری کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پراپر کمیٹی کی رپورٹ جلد جو ہے فوری طور پر اس کو منظر عام پہ بھی لایا جاتا ہے، اس پہ ایکشنز بھی ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کا درجہ بھی مل جاتا ہے، 3 تھانوں کی ڈسٹرکٹ کا منظوری بھی جنجا ہو یہ جاتی 3 ہے، تھانے 3 بن گئے. پارکنگ مصطفیٰ پلازا کی بلوچ صاحب منظوری یہ بھی جو ہو بات جاتی کر ہے. رہے ہیں اس پر پلیز رپلائی کیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ بڑے چونکا دینے والی بات ہے کہ مری والے ثانیہ کے بعد جو ہے وہ رپورٹ آتی ہے کہ بھئی ایک سروے آ گیا ہے اور بولدار صاحب جو ہے نا وہ چاروں صوبوں کے سی ایمز میں سے سب سے بیسٹ چیف منسٹر ابھر کے نکلے ہیں. تو مطلب کوئی تو دماغ اپنا لگائیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایسی فیک سرویز لا کے ایسی چیزیں کر کے یہ تو الٹا زخم پہ نمک چھڑک رہے لوگوں کے. مری کا سانحہ کوئی دور ہے؟ ابھی تو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، لوگوں کے دل آج جو ہے نا وہ آپ دیدے ہیں، لوگ پریشان ہے کہ یار یہ ہوا کیا لوگوں کے ساتھ وہاں پہ. اور اس کے بعد بولدار صاحب کی پروجیکشن ہو رہی ہے وہاں پہ. اچھا اس کو چھوڑیں تو پھر اس کے بعد یہ نیا شوشہ پریزیڈنشل سسٹم کا کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر پرفارم نہیں کر سکے تو ایز اے صدر آ کے پرفارم کریں گے. تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے بھائی. اشتہار چل رہا ہے سر، ایک ٹی وی پہ تو اشتہار بھی چل رہا ہے. اشتہار چل رہا ہے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ بھائی خان صاحب جو ہے نا ایسے پرفارم نہیں کر سکے تو ایز اے صدر آ کے جو ہے نا وہ پرفارم کریں گے. بھائی یہ پاکستان جو ہے نا پریزیڈنشل سسٹم میں کبھی بھی پرفارم نہیں ہوگا اور نہ ہو سکا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا نااہل پرائم منسٹر آیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھگت رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت غلط ہے یا جمہوری سسٹم یا پارلیمنٹری سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. سسٹم آپ کا بہترین ہے، لیکن سسٹم میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد ایک نیچرل پروسیس کے تھرو ایک اگر پارٹی جیتتی ہے اس کو دیا جائے موقع اور اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، یہ جو ہے نا وہ جیری مینڈرنگ نہ ہو، تو آپ کہیں جمہوریت ہماری زبردست طریقے سے ٹریک پہ چل سکتی ہے. لیکن اگر اسی طریقے سے چل ثانیہ مری پہ کیا کہیں گے؟ چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، نتیجے یہی آنے ہیں. مصطفیٰ ثانیہ مری پہ کیا کہیں گے؟ یہ سزائیں جن لوگوں کو ہوئی ہیں ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کو تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی فوری کارروائی تو ہوئی، چلیں جن لوگوں کو بھی ہوئی کمیٹی بنی اور کمیٹی کی رپورٹ آ گئی. مجھے دیکھیں علی، مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا لاہور میں، تو انہی خان صاحب نے ببانگ دول پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ بھئی شہباز شریف اور نواز شریف پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور ان کو جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ ان کو مجرم قرار دیں. سر وہ کوریا میں کشتی ڈوب گئی تھی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ مثال بھی دی تھی. بالکل. تو آج وہ تو خیر یہاں پہ کئی کشتیاں ڈوب گئیں پاکستان میں، یہاں کئی ٹرین کے حادثے ہو گئے. شیخ رشید صاحب آج بھی اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اتنا بڑا جہاز کراچی میں گر گیا، ایویشن منسٹر بیٹھے رہے، کچھ نہیں ہوا، الٹا پائلٹس کو انہوں نے جو ہے نا خوار اور رسوا کر دیا. اس کے بعد مری کا سانحہ ہو گیا، بولدار صاحب جو ہے نا وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. استعفیٰ تو دور کی بات، آپ ڈی سیز کو ہٹا دیں، ایڈمنسٹریشن کو ہٹا دیں، دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آج پبلک فیڈ اپ ہو چکی ہے. لوگ یہ تو سمجھ لیں کہ مطلب اب پورا پاکستان رو رہا ہے. اب ہم اس لیے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے اور نہ ہم اس ریس میں کہ چلو بھائی یہ جائے تو ہم آ جائیں یا فلانا پارٹی آ جائے. اس وقت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے جان چھوٹے، لوگوں کو ریلیف ملے، ہم بھی پریشان، پبلک بھی پریشان. اور اس پہ بیٹھ کے بولدار صاحب کے سرویز آ رہے ہیں. بولدار صاحب بھائی چیف منسٹر بھائی بڑا پرفارم کر لیا بولدار صاحب نے. ان کے کرپشن کے قصے جو آپ کو بھی پتا ہوں گے، ہمیں بھی پتا چل رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ کمایا جا رہا ہے پنجاب میں. تو کیا یہ چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ پنجاب میں کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے جو بولدار نے لا کے جو ہے نا وہ پنجاب. بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کا، بہت شکریہ عادل احمد صاحب آپ کا، بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد